أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ حشر میں اعلان الہی ہے عظمت قرآن سے متعلق. مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ جو عظمت قرآن سے متعلق بیان قرآنی ہے، خود اسی بیان پر غور کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اطوار وجود ایک سے زیادہ ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر، اس کائنات مادی کی کسی مضبوط سے مضبوط چیز پر بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف و خشیت الہی سے، تاثیر تجلی الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ مثال ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کے اطوار وجود بھی ایک سے زیادہ ہیں، اور ایک سے زیادہ کہنا سب سے ضعیف تعبیر ہے، ورنہ حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے اطوار وجود نامتناہی ہیں. اور ہر طور وجود کے ساتھ نہ جانے کتنے آثار ہیں. ہر طور وجود کے ساتھ اور ہر اثر وجودی قرآن کے ساتھ اس کی ایک شان اعجاز سامنے آتی ہے. اس اعتبار سے اس کے شؤون اعجاز کا بھی احاطہ ممکن نہیں ہے. یہ شعور ابھی عام نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ خود مفسرین کے درمیان بزرگ مفسرین جو مشہور ہیں، بزرگ مفسرین، اور جن حضرات نے دلائل قرآن اور دلائل اعجاز
اور اعجاز القرآن وغیرہ کے عنوان سے کتابیں لکھی. خود ان کے درمیان یہ مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے عرض کیا میں نے یہ عام نہیں ہے. شروع میں تو عموماً صرف اس کے الفاظ و تراکیب میں شان اعجاز کو محصور سمجھا گیا. برابر عرض کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے. اور ابھی تک اس وقت تک بہت سے لوگ اسی خط فکر پر غور کر رہے ہیں. اور یہ سبب کیا ہے؟ دروازے سے ہٹ جائے آدمی تو راستے میں ٹھوکریں ہی کھاتا پھرتا ہے. شہر علم کے دروازے کو چھوڑ دینے سے، منبر سلونی کے نیچے بیٹھ کر استفادہ نہ کرنے سے، قرآن ناطق کی آواز پر لبیک نہ کہنے سے اس نتیجے کو پہنچے کہ قرآن مجید کی شان اعجاز کو بہت محدود سمجھ لیا. ورنہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ. اس کے عجائب، اس کے غرائب، اس کے آثار، اس کے برکات، اس کے معاجز، اس کے کرامات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. لا تفنا، لا تنقضی، ختم ہونے والے نہیں ہیں. ختم ہونے والے نہیں ہیں یعنی نامتناہی ہیں. بہت عظیم ہے یہ قرآن. اور جب میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے اطوار قرآن اور شؤون اعجاز قرآن کی بات کر رہا ہوں تو آج چند روایتوں کے ایک سے زائد روایتیں ہیں. اصول کافی میں بھی ہیں، دوسری کتابوں میں بھی ہیں، کتب حدیثیہ امامیہ اثنا عشریہ میں بھی ہیں، کتب حدیثیہ برادران اہل سنت والجماعت میں بھی ہیں. اور ان تمام حدیثوں کے متون کو ایک ایک کر کے پڑھنے کے بعد جو خلاصہ مضمون ہے وہ پیش کروں گا آپ کے سامنے. اس لیے کہ اگر وہ کلاس علم حدیث کی ہو تو پھر تو یہ ہوگا کہ ایک ایک روایت اور پھر اس کے متن و سند پر گفتگو ہو. لیکن اب یہ گفتگو ایسی ہے کہ جو متخصصین کے درمیان نہیں ہے، جو لوگ حدیث میں اسپیشلسٹ نہیں ہیں، ان کے درمیان ہر طبقے کے افراد تشریف فرمائیں. اس لیے اور وہ حدیث عرض کرنے سے پہلے کچھ مقدمات عرض کرنے ضروری ہیں ورنہ بات روشن نہیں ہوگی. لیکن سب سے پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں اور سب کے آخر میں بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ جو کان ہیں نا، ان کانوں کو صاف کر لیجئے اور دل کے کان بھی کھول کر سنیے. قرآن سے دشمنی مول نہ لیجئے ورنہ بہت مہنگی پڑے گی. دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف ارشاد گرامی ہے کہ روز آخرت یہ قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا. ہاں ظاہر ہے یہ بات ان لوگوں کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتی جو آخرت ہی کے قائل نہ ہوں، جو آخرت کی ہی کے قائل نہ ہوں. جب انسان دنیا میں ڈوب جاتا ہے
تو پھر اس کی صدائے حال یا صدائے مقال بھی یہی ہو جاتی ہے کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، قیامت کس نے دیکھی. لیکن قرآن سے دشمنی اس دنیا کو بھی خراب کر دے گی اور آخرت کو بھی. قرآن اور اس کے اطوار، اس پر غور کرنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا ذہن ملتفت کروں چند مثالوں کے ذریعے اور چند حوالوں کے ذریعے. حوالہ یہ ہے کہ یہ ورلڈ ویو کائنات کی تخلیق و تعمیر کے تعلق سے جن مفکرین نے، جن فلاسفرز نے، جن تھنکرز نے، جن حکماء نے، جن انٹلیکچوئلس نے غور و فکر کا حق ادا کیا، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو تھیوری آف فارمز کے قائل ہیں. نظریہ مثل، اور وہ ان میں مشہور ترین نام قدماء میں پلیٹو کا ہے، افلاطون، پلیٹونک تھیوری آف فارمز، افلاطون کی تھیوری جو کہ فارمز کی تھیوری ہے. یہ تھیوری ہے کیا؟ ابن سینا ایک نام ایسا ہے تاریخ فلاسفہ مسلمین میں، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، مسلمین و غیر مسلمین سب، مشرق و مغرب سب، جو کہ اس تھیوری کو تسلیم نہیں کرتے، ریجیکٹ کرتے ہیں. اور ابن سینا تو بہت شدت سے ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن ابن سینا کے علاوہ چاہے وہ شیخ اشراق ہوں، چاہے وہ میر داماد ہوں، چاہے وہ ملا صدرہ ہوں، چاہے وہ اور بہت سے حضرات ہوں، ابو نصر فارابی ہوں، مشرق میں، مغرب میں، افلاطون سے پہلے خود سقراط، افلاطون کے استاد سقراط، اور اس کے بعد یہ سب نظریہ مثل کے قائل ہیں. ہر ایک کی تفسیر و تعبیر اپنی جگہ ہے کیا یہ نظریہ مثل؟ یہ نظریہ مثل میں ذکر کیوں کر رہا ہوں اس وقت؟ ان نظریات پر غور کرنے سے بہت سے مقالات معصومین سمجھ میں آتے ہیں، بہت سی حدیثوں کی تشریح صحیح سمجھ میں آنے لگتی ہے. ظاہر معصوم کا لہجہ الگ ہوتا ہے، معصوم کی عبارت الگ ہوتی ہے. انسانی فکر کے تحت جو عبارتیں وجود میں آتی ہیں، ان عبارتوں میں معصوم کی نورانی فکر کے تحت سامنے آنے والی عبارتوں کی ترجمانی آسان ہو جاتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو بھی نظر میں رکھیں. اب مثلا میں مثال سے شروع کروں، حوالہ تو دے دیا اجمالاً. مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی صاحب انجینئر ہوں اور وہ کوئی بہت عمدہ عمارت بنانا چاہتے ہوں، تو سب سے پہلے کیا چیز وجود میں آئے گی؟ مثال ہے، تقریبی مثال ہے، یہ بھی مثال ہے تقریب ذہن کے لیے. سب سے پہلے یہ عبارت کہاں بنے گی؟ ذہن میں. سب سے پہلے یہ عمارت بنے گی ذہن میں، اور ذہن میں جو عمارت ہوگی وہی آئیڈیل ہوگی، وہی کمپلیٹ آئیڈیا آئیڈیل ہوگا، وہی کمپلیٹ آئیڈیا آئیڈیل ہوگا. اس کے بعد وہ آئیڈیا پہلے خود ذہن میں پختہ سے پختہ تر ہوگا، قلم روح سے اس کا نقش تیار ہوگا، یا یوں کہوں کہ قلم ذہن سے لوح قلب پر با اختیار روح وہ نقشہ تیار ہوگا. اس کے بعد پھر وہ بقول آپ کے زیب قرطاس ہوگا.
پھر وہ کاغذ پر آئے گا، اور پھر وہ زمین پر آئے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین پر جو عمارت بنے گی ہے یہی حقیقی ہے؟ یہ تو ثمرہ ہے۔ بیج پہلے ہوتا ہے یا پھل؟ اب یہ بحث بھی اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سبحان اللہ کہہ کے اسے آسان سمجھ لی۔ وہ فلسفے کی کتابوں میں بہت پرانا قضیہ ہے، مرغی پہلے یا انڈا؟ ہیں؟ یہ تو فلسفی کی دنیا ہے، جب آپ اس میں جائیں گے اور غور فکر کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ بہرحال واضح ہے، اگر آپ بیج اور پھل اور مرغی اور انڈے کی باتیں نہ کریں، یہ واضح ہے، روز کا تجربہ ہے کہ پہلے ذہن میں چیز تخلیق ہوئی آپ کے، اور پوری شکل وہاں بنی، اور وہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ ایسی چیز ہے جو کسی کے توڑے ٹوٹ نہیں سکتی، وہ بگڑ نہیں سکتی، خراب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو بعد میں آپ بنائیں گے نا اس زمین پر، اسے تو ہوا کا ایک جھونکا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ایک بارش کا پانی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ جانے کتنی چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن وہ جو ذہن میں ہے وہ اس تک کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب یہ اپنی جو انسانی ذہنی اور علمی کیفیت ہے، اسے سامنے رکھ کر یہ سمجھیں کہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں جن لوگوں نے غور کرنا شروع کیا وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ کوئی نہ تھا، صرف خدا تھا۔ یہ تو حقیقت ہے، کوئی نہ تھا، صرف خدا تھا۔ خدا نے اپنے علم سے، علم اس کی ذاتی صفت ہے، اپنی قدرت سے، قدرت بھی اس کی ذاتی صفت ہے، اپنے علم اور اپنی قدرت سے یہ چاہا کہ اس ذات مجموعہ صفات، مجموعہ کمالات، جامع صفات، جامع کمالات کا فیض عام ہو اور مخلوق وجود میں آئے۔ یہ جب چاہا اس نے، جب اس کا ارادہ ہوا اور مشیت ہوئی، تو پورے مخلوقات کا، تمام کے تمام مخلوقات کا سب سے پہلے وجود کہاں آیا؟ ظرف علم الہی میں، ظرف علم الہی میں۔ یہ جو ظرف علم الہی میں آیا، جس طرح آپ کے ذہن میں آتا ہے، جس طرح مع الفارق، ظرف علم الہی میں ہر شے وجود میں آئی، اور یہ جو پہلا وجود تھا ہر شے کا، سب سے پہلے، ان سب سے پہلے ذات الہی جب متصف بصفت وحدت ہوئی تو ایک تعین قائم ہوا، اور جب وہ تعین قائم ہوا تو بے تعین ذات کے تعین کا، تعین اول کا نام ایک سے زیادہ رکھا گیا۔ ایک نام اس کا وجود منبسط ہے، ایک نام اس کا وجود منبسط ہے، ایک نام اس کا تعین اول ہے، ایک نام اس کا عقل اول ہے، ایک نام اس کا حقیقت محمدیہ ہے۔ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد۔ ایک نام اس کا کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ۔ اسی لحاظ سے حضرت نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو خلق فرمایا وہ میرا نور ہے۔ تعبیریں مختلف ہیں، حقیقت ایک ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العقل، وہ عقل اول کی طرف اشارہ ہے، وہ تعین اول کی طرف اشارہ ہے، وہ وجود منبسط کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ حقیقت نوریہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔
اور سب سے پہلے جب حقیقت محمدیہ وجود میں آئی، اس کے بعد اس سے قریب ترین جو دوسری حقیقت وجود میں آئی، جو پہلی حقیقت کا مکمل پرتو تھی، اسی منزل میں حقیقت محمدیہ کے بعد اب جب سفر آگے شروع ہوا، جب قوس نزولی کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں پر بھی بحث ہے قوس نزولی کا اطلاق کہاں پہ ہوگا کہاں پہ نہیں ہوگا، لیکن جب بات آگے بڑھی تعین اول کے بعد، تو سب سے قریب ترین جو حقیقت تھی وہ نور مبارک علی مرتضیٰ تھا۔ دیگر بلند تر صلوات۔ اب بہرحال یہ ایک مکتب فکر ہے، یہ ایک مکتب فکر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے اور مکتب اہل بیت سے، خود اہل بیت سے ہونے والے ائمہ اطہار کے اقوال و ارشادات اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میر باقر داماد سے لے کر اور ملا صدرہ سے لے کر اور علامہ طباطبائی تک، علامہ مطہری تک، نہ جانے کتنے نوابغ ایسے ہیں، کتنے نابغہ ایسے ہیں جو تائید کرتے ہیں اور استشہاد کرتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں اور دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ اب یہاں پر ٹھہر کے ایک بات عرض کروں کہ جس طرح آپ کے ذہن میں، اب آپ انجینئر ہیں تو ایک ہی بلڈنگ تو نہیں بنائیں گے نا، نہ جانے کتنی بلڈنگ بنائیں گے اور نہ جانے کتنی عمارتیں ہر طرح کی، ایئرپورٹ بھی بنائیں گے، پلیٹ فارم، ریلوے اسٹیشن بھی بنائیں گے، آپ سڑکیں بھی بنائیں گے، پل بھی بنائیں گے، ہے نا، نہ جانے کتنی عمارتیں، چھوٹے چھوٹے گھر بنائیں گے، بڑے بڑے محلات بنائیں گے، قلعے بنائیں گے، پیلس بنائیں گے۔ اگر آپ ہمگیر صلاحیت تخلیق کی رکھتے ہیں تو صرف عمارتوں تک بات محدود نہیں رہے گی، آپ اور بہت سی چیزیں بنائیں گے۔ تو جتنا آپ کا ذہن قوی و بالیدہ اور وسیع ہوگا، جتنا آپ کا علم زیادہ ہوگا اور ساتھ میں علم کا ساتھ دینے والی قوت جتنی زیادہ ہوگی، جتنا زیادہ علم ہوگا اور جتنی زیادہ قدرت آپ کے اندر ہوگی، اتنی چیزیں تنوع کے ساتھ بنائیں گے۔ لیکن یہ سب زمین پہ بننے سے پہلے آپ کے ذہن میں بنیں گی، اور یہ ذہن میں جو بنیں گی یہ ہوں گے آئیڈیلز۔ جو باہر بناتے ہیں نقشے کے ساتھ وہ ہوتے ہیں ماڈلز، جو ذہن میں ہوتے ہیں یعنی جو ظرف علم میں ہے وہ ہے آئیڈیل، جو ذہن سے خارج ہوا وہ ہے ماڈل، جو ظرف علم میں ہے وہ ہے آئیڈیل، جو ظرف علم کے باہر ہے وہ ہے ماڈل۔ اب وہ ماڈل کی بھی قسمیں ہیں لیکن آئیڈیل کی قسمیں نہیں ہو سکتی، آئیڈیل ایک ہے، اور اس آئیڈیل کے مقابلے میں، اس آئیڈیل کے مطابق جتنی چیزیں بنیں گی، جتنے ماڈلز یا جتنے فارمز بنیں گے خارج میں، وہ اس فارم کی نقل کہلائیں گے۔ اسی لیے افلاطون نے امیٹیشن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امیٹیشن آپ نقل کو کہتے ہیں نا، جو ذہن میں ہے اس کی نقل خارج میں بنے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ جو ذہن میں ہوتا ہے، جو ظرف علم میں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تمام، کامل، اکمل، اتم، اسی لیے اس کو کہتے ہیں آئیڈیل۔ اور چاہے جتنی محنت کر لیں آپ، خارج میں جو چیز وجود میں آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی رہ جاتی ہے جو اس کے مطابق نہیں ہوتی، اور اسی لیے فنکار میں تشنگی رہ جاتی ہے، اسی لیے فنکار میں تشنگی رہ جاتی ہے، کاش اس سے بہتر اور بناتے، کیوں؟ تاکہ وہ ذہن کے مطابق ہوتا، آئیڈیل کے مطابق ہوتا۔ جتنا بڑا فنکار ہوگا وہ اپنا شاہکار بنانے کے بعد جب اسے داد دی جائے گی تو وہ کہے گا آپ کا حسن ظن ہے، آپ کا حسن نظر ہے، میں تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ واضح ہے؟
اب اگر اسی انداز سے مثال دیتا رہوں تو وقت تیزی سے گزر جائے گا، تو میں عرض کروں کہ ہر چیز، ہر شے جو اس کائنات میں وجود رکھتی ہے ظاہری طور پر، ہر شے جو عالم ہستی میں پائی جاتی ہے، اس کے آئیڈیلز موجود ہیں، اس کے فارمز موجود ہیں، اس کے اعیان ثابتہ موجود ہیں، اس کے رب انواع موجود ہیں، رب النوع وغیرہ وغیرہ فلسفے کی اصطلاحیں ہیں۔ اب یہاں پر میں حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں تیزی سے، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ صرف فلسفہ بیان کیا گیا۔ اسی میں انسان بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں انسان بھی بنانا ہے، تو وہ انسان جو ظرف علم الہی میں مطابق علم و قدرت و کمال خدا ہے، وہ ہے ایک وجود انسان، ہم اسی کو کہتے ہیں انسان کامل، اور اسی کے معیار کے مطابق دوسروں کو تولا جاتا ہے۔ بہت کم ایسے دو پائے ہیں جو انسان ثابت ہوں، صرف اس ڈھانچے سے انسان نہیں بنتا۔ یہ ڈھانچہ تو واقعاً ڈارون کے نظریے کے مطابق کسی اور حیوان سے ملتا جلتا ہے۔ اس ڈھانچے کے اندر جو روح انسانی ودیعت کی گئی ہے، وہ شکل انسانیت مطابق انسان کامل ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر کوئی کلب ہو جاتا ہے عمرو ابن عبد ود کی طرح۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تسلسل فکر باقی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ موعظہ، ڈائریکٹ موعظہ پسند نہیں کرتے، مگر ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ کوشش کیجئے جہاں تک آواز جا رہی ہے، خاص طور سے جو لوگ کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، جو لوگ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، جو لوگ علی ولی اللہ کہنے والے ہیں، کوشش کیجئے کہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کی مشیت، آپ کا عزم، آپ کی کوشش، سعی، پھر آپ کا عمل، یہ سب ایسا ہو کہ جہاں تک ممکن ہو مطابق حسن اختیار معصوم ہو جائے، مطابق تعلیمات مصطفیٰ ہو جائے، مطابق اخلاق مصطفیٰ ہو جائے۔ کم سے کم نیت یہ رکھیے، ورنہ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی صورت انسانیت سے دور رہیں گے، پھر معلوم نہیں کہ کس حیوان میں شمار ہوگا، معلوم نہیں ہے کس حیوان کے ساتھ محشور ہوں۔ یہ سخن گسترانہ بات نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ قرآن مجید میں ہے، مگر کیا یہ وحوش کا حشر ہوگا؟ یہ درندے، یہ گائے بیل، یہ گھوڑے گدھے، یہ اونٹ، یہ ہاتھی، یہ حشرات الارض، یہ دوبارہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ کون سے وحوش ہوں گے؟ یہ قرآن ہے، حشر کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، مگر خداوند قدوس گھوڑوں کو دوبارہ زندگی دے کے ان کا حساب و کتاب کرے گا، حشرات الارض کو جو زندہ کر کے دوبارہ حساب کتاب کرے گا۔ قرآن کی آیت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحوش کو، وحشی درندوں کو، وحشی جانوروں کو، انسی تھے وحشی ہو گئے، وہ ارادہ، وہ عمل لے کر پروان چڑھائیے اپنی شخصیت کو کہ مطابق
تعلیمات و اخلاق و سیرت و سیر و سلوک معصوم ہو جائے، تاکہ انسان کی شکل سے قریب تر تو رہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب سمجھیں آپ کہ کس درد مندی کے ساتھ ایک مفکر شاعر کہتا ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ معمولی شعر تھوڑی ہے، غالب کی کہ عظیم ترین شعروں میں سے ہے۔ آدمی وہی کہلائے گا جو نسل آدم و حوا سے ہو۔ انسان کا وجود تو انسان کامل کا نور جب سے ہے تب سے ہے۔ اس آدمی کو جو نسل آدم و حوا سے ہوا ہے، اس میں سے بہت کم لوگوں کو یہ میسر ہے کہ وہ انسان ہو جائیں۔ بہت کم لوگوں کو میسر ہے کہ یہ سند مل جائے، سلمان منا اہل البیت، ابو ذر منا اہل البیت۔ کیا عظمتیں ہیں ان اصحاب رسول کی، ان اصحاب پیغمبر کی کیا عظمتیں ہیں، خدا کی قسم۔ بس یہ ضرور ہے کچھ وہ اصحاب ہیں جنہیں پیغمبر کہتے ہیں منا اہل البیت، یہ تو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جن سے ناراض ہو کر کہتے ہیں قوموا عنی، اٹھ جاؤ ہمارے پاس سے۔ دونوں صحیح السند روایتیں ہیں۔ یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ آج اور قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے منا کی سند لینا چاہتے ہیں یا قوموا عنی کی پھٹکار سننا چاہتے ہیں۔ اور منا کی سند یا ترضی و ترحم، معصوم کی طرف سے دعا و شفاعت کے مستحق نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآن سے وفادار نہ ہو۔ قرآن سند نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر عرض کروں گا کہ انشاءاللہ فرشتے تو آپ کی صلوات سے راضی ہو جائیں گے، مگر میں راضی ہوں۔ محمد بلند تر صلوات۔ قرآن سند نبوت مصطفیٰ اور اہل بیت کارنامہ نبوت مصطفیٰ۔ ہمیں سند کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور کارنامے کو بھی۔ ایک ہے سند نبوت مصطفیٰ اور ایک ہے ثمرہ نبوت مصطفیٰ۔ ایک ہے سند نبوت مصطفیٰ اور ایک ہے کارنامہ نبوت مصطفیٰ، ثمرہ نبوت مصطفیٰ، میراث نبوت مصطفیٰ۔ میراث نبی الگ ہے، میراث نبوت الگ ہے۔ میراث نبی الگ ہے، میراث نبوت الگ ہے۔ یہ خمسہ نجبہ اور یہ آل عبا اصحاب کسا، یہ ائمہ اثنا عشر، یہ میراث نبوت مصطفیٰ ہے، یہ خود میراث نبوت مصطفیٰ ہے، یہ خود ان کی ذات میراث نبوت مصطفیٰ ہے۔ تو ہمیں دونوں سے حق وفا ادا کرنا ہے، قرآن سے بھی اہل بیت سے بھی، قرآن سے بھی علی ابن ابی طالب سے بھی، قرآن سے بھی اور فاطمہ زہرا سے بھی۔ قرآن سے بھی اور حسن و حسین سے بھی۔ تمام ملت اسلامیہ بطور خاص تمام، اور کوئی میری اس بات سے اختلاف کر نہیں سکتا اگر وہ ہر اعتبار سے صحیح ہے۔
صحیح الفکر ہو، سلیم القلب ہو، صحیح النسب ہو، ضروری ہے یہ۔ نعرہ حیدری! یہ میں اپنی طرف سے جذباتی انداز میں تو کہہ نہیں رہا ہوں، یہ تو سرکار رسالت میں آپ فرما چکے ہیں، اور ایک نہیں متعدد بار فرمایا ہے، اے علی تمہارا بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو بدگہر ہوگا، اے علی تمہارا عشق نہیں ہوگا مگر اس دل میں جو خوش گہر ہوگا۔ قرآن خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات! تو بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ قرآن مجید سے بات ظاہر ہے وہ ذہن میں ہوگا سلسلہ کہ جو جتنا صاحب علم ہوگا وہ اتنی تخلیقات اور اتنے ایجادات پیش کرے گا عالم ہستی میں، اور ہر ایجاد اور ہر تخلیق اور ہر شے کا ایک علمی وجود اس کے ظرف علم میں ہوگا، اور اسی طرح تمام مخلوقات کا ایک علمی وجود ظرف علم الہی میں ہے، اور وہ وجود جو ظرف علم الہی میں ہے اس میں جو انسان کا وجود ہے وہ انسان کامل کون ہے؟ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہر شے کی ایک تصویر ہے۔ اب یہاں سے ایک اور رخ کی طرف لا رہا ہوں۔ ہر شے کی ایک تصویر ہے، اس تصویر کا سراغ کہاں سے ملے گا، اور اس کی دلیل کیا ہے عقلی اور اس کی دلیل کیا ہے نقلی، یعنی اثبات کے مقام اثبات میں تو عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ حق سبحانہ و تعالی اس نے اپنے بہت سے اسم بتائے ہیں اسی قرآن مجید میں۔ یہی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں روزانہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اور فوراً اس کے بعد کیا ہوا بیان؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ محمد و آل محمد صلوات! یہ ایک لفظ مصور میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ وہ مصور ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ باری بھی ہے، وہ مصور بھی ہے۔ کس معنی میں ہے مصور؟ اور کیسا طراح ہے وہ، کیسی طراحی کرتا ہے، کیسی مصوری کرتا ہے، کیسی صورت بخشتا ہے۔ اور یہ صورت کیا کمال فعلیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا مثل کے معنی میں؟ ظاہر ہے کہ مفسرین کے درمیان بحث ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوئی ہے تو ہونی چاہیے، واضح ہے۔ وہ حق سبحانہ و تعالی ہر موجود کو، چاہے وہ وجود کی کسی بھی طور میں ہو، وجود کے کسی بھی فارم میں ہو، ایک خاص صورت عطا کرتا ہے۔ یہ جو صورت نظر آتی ہے اس صورت کی بھی ایک صورت ہوتی ہے، اور جو کچھ آپ سوچتے ہیں اس کی صورت ہوتی ہے، ہر معنی کی ایک صورت ہوتی ہے، ہر خیال کی ایک صورت ہوتی ہے، ہر فکر کی ایک صورت ہوتی ہے، ہر مضمون کی ایک صورت ہوتی ہے۔
یہ بات سن لیجئے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو تحقیق کیجئے گا، کاش کہ ذوق مطالعہ و ذوق تحقیق بیدار ہو جائے۔ ہر معنی کی ایک صورت ہوتی ہے، ہر مضمون کی ایک صورت ہوتی ہے، ہر جذبے کی ایک صورت ہوتی ہے، ہر احساس کی ایک صورت ہوتی ہے۔ ادراک و شعور کے ہر مرحلے میں ہر مدرک اور شعور کی ایک صورت ہوتی ہے، ہر شے کو ایک صورت عطا کرتا ہے پروردگار۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں یہ محفوظ ہو رہے ہیں، اور قیامت میں محشر میں جب آؤ گے تو تمہارے اعمال ہی تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو روح و ریحان و نخل باسقات اور بہشت اور جنت کی شکل میں سامنے آئیں گے۔ اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو انگارے ہوں گے، بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے، دوزخ کے مناظر ہوں گے۔ یہ کیا ہوں گے؟ یہ دوزخ کے مناظر کیا ہوں گے؟ ہمارے آپ کے اعمال۔ ہر فکر کی ایک صورت ہے، ہر جذبے کی ایک صورت ہے، ہر عمل کی ایک صورت ہے۔ یہ بحث موجود ہے دینیات کے علوم میں بھی اور دوسرے بعض علوم میں بھی۔ ہر شے کی ایک صورت ہے۔ کوشش کیجئے کہ اعمال ایسے ہوں کہ ان اعمال کی صورتیں حسین ترین ہوں، اچھی سے اچھی صورتیں ہوں۔ جتنا اچھا خیال ہوگا اتنی اچھی صورتیں ہوں گی، جتنی اچھی نیت ہوگی اتنی اچھی صورتیں ہوں گی۔ اگر زمان و مکان کے لازمی جبر کے تحت خارج میں عمل درست طور پر ادا نہیں ہو سکا تو اس نقص کو حسن نیت سے جبران کر دیا جائے گا۔ ہے نا، کہیں ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ نیت ہے کہ کامل ترین نماز پڑھیں اللہ کی، نماز شروع کی، بچہ رونے لگا، خلل پیدا ہو گیا۔ بچے کا رونا نہ رونا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اور بچے کے رونے کی آواز سن کر دل کو قابو میں رکھنا بھی ایسا معمولی کام نہیں ہے۔ یہاں تو انسان کامل بھی اگر نماز میں ہو یا منبر پر اور کوئی حسن یا حسین جیسا بچہ مچل جائے تو وہ انسان کامل اپنا خطبہ قطع کر کے اترتا ہے، جاتا ہے، بچے کو آغوش میں لیتا ہے، خاموش کراتا ہے اور منبر پر لا کر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ بے اختیار ایک جملہ آ گیا تو زبان پر عرض کر دوں، وہ جملہ آپ سے نہیں عرض کروں گا۔ یا علی مبارک ہو، منبر غدیر پر آپ کو رسول اللہ نے اپنے برابر بٹھایا، اپنے برابر کھڑا کیا اور ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لیکن آقا آپ سے پہلے تو حضور کے ساتھ منبر پر بیٹھنے کا شرف حسن اور حسین پا چکے تھے۔ برابر رسول اپنے ساتھ لے کر منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، برابر۔ اور منبر تو منبر، محراب میں نماز کی کیفیت میں کون نماز پڑھ رہا ہے؟ کون؟ عقل اول۔ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ تعین اول۔ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ حقیقت محمدیہ۔ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ انسان کامل۔ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ خاتم النبیین۔ وہ بھی قیام میں نہیں ہے، رکوع میں نہیں ہے، اس جز میں، اس رکن میں ہے جو نماز کا بھی عظیم ترین رکن ہے۔ سجدے میں سر ختم نبوت ہے، اور پشت پر اگر حسنین آ گئے تو سجدے کو طول ہو جاتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔
اب اتنا ضرور عرض کرنے دیجئے، جو ان ہستیوں کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، شریعت کی قسم، طریقت کی قسم، حقیقت کی قسم، عقل کی قسم، روح کی قسم، وجدان کی قسم، شعور و ادراک کی قسم، وہ گھرانے وہ ہیں کہ بچہ نماز میں پشت پر آ جائے تو نماز باقی رہے، نماز میں سجدے کو طول ہو جائے۔ ہمارے گھرانے یہ ہیں کہ بچہ اگر نماز کے درمیان مداخلت کرے تو نماز باطل ہو جائے۔ یوں ہی کہہ کے نکل جائیں گے آپ کہ ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ علوم قرآن میں، اعجاز قرآن میں جب ڈوبتے چلے جائیں گے تو وہاں یہ نظریات کھلیں گے، سامنے آئیں گے۔ ایک لفظ مصور سے ایک عظیم الشان جہت علمی اور فکری اور فلسفیانہ سامنے کھلتی ہے، اور اس کا حق آج تک ادا نہیں ہو سکا۔ اگر یہ مقدمات، صرف مقدمات عرض کی، یہ مقدمات آپ کے ذہنوں میں ہیں، تو پھر اب ان روایتوں کی طرف آپ کو لاتا ہوں جو میں نے عرض کیا کہ تمام عالم اسلام کی کتابوں میں موجود ہیں، اور اسی لیے میں نے کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، قرآن سے دشمنی مول نہ لیں۔ اس قرآن کی، جو میں اکثر کہتا رہا، یعنی کم سے کم جب سے میری عمر ذاکری ہے تب سے کہہ رہا ہوں مسلسل، کہ یہ قرآن بے جان کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن، یہ صرف آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی روشنائی اور آپ کے ہاتھ سے تراشا ہوا قلم، اس کی تحریر نہیں ہے۔ یہ قرآن ایک زندہ وجود ہے، ایک زندہ وجود۔ تو اب یہ معصومین سے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، ان تمام ائمہ سے یہ روایتیں موجود ہیں، صحیح سندوں کے ساتھ بھی، حسن سندوں کے ساتھ بھی، موثق سندوں کے ساتھ بھی، اور بہت سی ایسی سندیں ہیں جو کمتر از موثق اور صحیح نہیں ہیں۔ بہت سی سندوں کے ساتھ، بہت سے بیانات میں، بہت سی حدیثوں اور روایتوں میں یہ مضمون آیا کہ روز محشر، روز آخرت، تمام خلقت صف در صف موجود ہوگی، صفیں لگی ہوئی ہوں گی، لوگوں کی صفیں، انبیاء کی صفیں، اولیاء کی صفیں، ائمہ کی صفیں، شہداء کی صفیں، فقہاء کی صفیں، محدثین کی صفیں، متقین کی صفیں، مجاہدین کی صفیں، مختلف صفیں لگی ہوئی ہوں گی، مومنین کی صفیں، عام خلقت دور تک صفیں ہی صفیں لگی ہوں گی، اور منبر نور سجا ہوا ہوگا۔ منبر نور پہ کون بیٹھا ہوا ہوگا؟ وہی تعین اول، وہی انسان کامل، جہاں سے دائرہ وجود شروع ہوا تھا وہیں پہ جا کر ختم ہوگا۔ منبر نور پر، منبر نور پر نور مبارک مصطفیٰ جلوہ فرما ہوگا، اور منبر خالی نہیں ہوگا۔ اب مجھے لطف بیان کے لیے یہ بات کہنے دیجئے، مسجدوں والا منبر نہیں ہوگا، امام بارگاہوں والا منبر ہوگا۔ کیوں؟ عام طور پر جو مسجدوں میں منبر ہوتا ہے اس کے ساتھ علم نہیں ہوتا، مگر روایتوں میں ہے میدان حشر میں جو منبر ہوگا اس کے ساتھ ایک علم ہوگا جسے لوائے حمد کہتے ہیں۔ وہ پرچم حمد الہی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اسی کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں دنیا میں پیغمبر نے علم دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
جس کے ہاتھ میں پیغمبر نے علم دیا تھا یہاں اسی کے ہاتھ میں علم ہوگا وہاں. لوائے حمد اس کا نام ہے لوائے حمد. ممبر ہے ممبر نور. ممبر نور پر جلوہ فرما ہے وہ جو تعین اول ہے اور لوائے حمد اس کے ہاتھ میں ہے جو اس وقت اس کے بعد اس سے قریب ترین تھا. اور فرمایا آپ نے جو قریب ترین تھا وہ یہاں بھی قریب ترین ہے. ممبر نور پر جلوہ فرما ہے پیغمبر اور پیغمبر کے فرق اقدس پر لہرا رہا ہے لوائے حمد اور لوائے حمد ہے ہاتھوں میں مرتضیٰ کے. کیا شان ہے کیا شان ہے. اور سامنے صفیں لگی ہوئی ہیں صفیں لگی ہوئی ہیں. عرش والے کے پاس ہے صفیں لگی ہوئی ہیں. ظاہر ہے ہمارے نقطہ نظر سے تو یہی ہے کہ پروردگار کا نور اتنا لطیف ہے کہ وہ نہ یہاں آنکھوں سے نظر آتا ہے نہ وہاں آنکھوں سے نظر آئے گا. لیکن جو لوگ قائل ہیں وہ ان کے لیے بھی یہ جملہ عام ہے. عرش صاحب عرش کے پاس ہے. عرش والے کے پاس ہے. عرش کے ساتھ اس نے عرش کے قریب ممبر نور اس کے حکم سے نصب ہوا ہے. جب وہ روز محشر بھی مصطفیٰ کو امتیاز عطا کرے تمام عالم خلقت کے سامنے تمام نبیوں کے سامنے تمام ولیوں کے سامنے جو وہاں بھی امتیاز حاصل کرے اسے اس دنیا میں یہ خاکی و خاتی انسان کہتے ہمارے جیسے تھے. محمد نور اول محمد نبی خاتم محمد صاحب ممبر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تشریف فرمائیں. اور لوائے حمد لیے ہوئے علی موجود ہیں اتنے میں اور صف در صف خلقت ہے. اتنے میں لوگ دیکھیں گے کہ ایک حسین و جمیل پیکر ایک حسین صورت کے ساتھ ایک شخص چلا آ رہا ہے. ہر مومن سمجھے گا کہے گا اتنا حسین خدا کی قسم کیا نور ہے کیا جمال ہے کیا حسن ہے کیا کمال ہے کیا جلال ہے کیا تجلی ہے. خدا کی قسم یہ کون ہے؟ یہ ہم میں سے تو کوئی ہے لیکن ہم جانتے نہیں. یہ نور یہ شخص یہ صورت یہ تمثال یہ مثال یہ پھر آگے بڑھے گی. یہ شخص آگے بڑھے گا اور یہ شخصیت آگے بڑھے گی. اور اس کے بعد شہداء کی صف میں مثلاً آئی. شہداء کہیں گے یہ کون ہے یہ کون ہے تو اللہ کی عظیم مخلوق مگر ہے کون. پھر یہ علماء کی صف میں فقہاء کی صف میں شہداء کی صف میں ائمہ کی صف میں اولیاء کی صف میں انبیاء کی صف میں. توجہ رہے دو شخصیتیں صرف ان صفوں سے الگ ہیں امتیازی مقام پر. ممبر نور پہ مصطفیٰ ہیں اور ممبر کے برابر میں لوائے حمد لیے ہوئے مرتضیٰ ہیں. باقی سب صفوں میں ہیں سب حیرت زدہ ہوں گے. خلاصہ مضمون یہ ہے اور سب حیرت زدہ ہوں گے یہ ہے کون. شہداء مومنین کہیں گے یقیناً شہداء میں سے ہوگا. شہداء کہیں گے یقیناً اولیاء میں سے ہوگا. اولیاء کہیں گے یقیناً انبیاء میں سے ہوگا. انبیاء کی صف سے بھی جب آگے نکلے گا تو پھر آواز آئے گی تم نے پہچانا نہیں یہ قرآن ہے. اور اس وقت قرآن مجید گواہی دے گا پروردگار کے سامنے. پروردگار اس نے راتوں میں جاگ کر میری تلاوت کی. پروردگار اس نے مجھے یاد کیا حفظ کیا. پروردگار اس نے نہایت حزین آواز میں میری تلاوت کی. پروردگار اس نے کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نمازوں میں میری تلاوت کی. پروردگار اس نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی. پروردگار اس نے لوگوں میں قرآن کی تعلیم دی. اسے بخش دے اس کے درجات بلند کر دے. اور جس نے قرآن سے دشمنی کی ہوگی اس کا کیا حشر ہوگا. بس اسی لیے میں نے کہا تھا مکرر عرض کیا تھا قرآن سے دشمنی مول نہ لیں. شرم کریں غیرت کریں.
اپنے صحیح النسب ہونے کا ثبوت دیں. قرآن سے دشمنی نہ کریں، محمد سے دشمنی نہ کریں، اہل بیت مصطفیٰ سے دشمنی نہ کریں، وصیت مصطفیٰ کو پامال نہ کریں. مصطفیٰ وصیت کر کے گئے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت میرے اہل بیت. ہوش کے ناخن لیں، سیاست کام نہیں آئے گی. یہ دنیا بھی تاریک رہے گی اور وہ دنیا بھی. بس عزیزان گرامی، ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. اللہ نے ہر ایک کو صورت عطا کی ہے اور اچھوں کو اچھی اچھی صورتیں عطا کی ہیں. قرآن کو بھی ایک صورت عطا کی ہے، اور کیا حسین صورت ہے، میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، کیا حسین صورت ہے. مصطفیٰ کو بھی ایک صورت عطا کی ہے، اور مصطفیٰ کو ایک صورت عطا کی ہے اور کئی تصویریں عطا کی ہیں. اجرکم علی اللہ. آج مسجد ایرانیان کی روایت کے مطابق آپ تصویر مصطفیٰ کا ماتم کرتے ہیں. وقت نہیں ہے اب میرے پاس، نہ طاقت ہے کہ میں پوری کیفیت شہادت کی عرض کروں. 2-3 فقرے عرض کر سکوں، صرف 2-3 فقرے. خدا کی قسم، روز عاشوراء ایک کے بعد ایک جب اللہ کی راہ میں حسین قربانیاں پیش کرتے رہے تو ایک منزل وہ آئی کہ جسے حسین سب سے زیادہ چاہتے تھے. اور کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ شبیہ رسول تھا، رسول اللہ کی تصویر، رسول پاک کی تصویر. علی اکبر، لیلا کا فرزند. بیٹے تو لیلا کے تھے، مگر حضرت علی اکبر کی تربیت میں زینب کا بہت ہاتھ تھا. اب یہ کوئی شاعرانہ یا خطیبانہ جملہ نہیں ہے، تاریخ ہے، تاریخ ہے جسے دوستوں اور دشمنوں سب نے لکھا ہے. حضرت علی اکبر کی تربیت میں جناب زینب کا بہت کردار تھا، اور جناب زینب نے گویا اپنے بیٹے ہی کی طرح پالا تھا. بہت تعلق خاطر تھا، بہت تعلق خاطر. جناب علی اکبر بابا کے سامنے آئے، بابا اجازت دیجئے، بابا اجازت دیجئے. اس موقع پر بھی اجازت تو دینی تھی پیغام حضرت کو، ظاہر ہے امام تھے، سب سے پہلے چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا قربان ہو. لیکن یہ ارادہ، یہ مشیت، یہ چاہت اپنی جگہ، مگر وہ پدرانہ شفقت کے تقاضے اپنی جگہ، باپ اور بیٹے کے جو رشتے ہیں وہ اپنی جگہ، اور پھر اس بیٹے سے جو خاص تعلق خاطر ہے اس بنا پر کہ یہ شبیہ پیغمبر ہے، اس لیے سینے سے لگایا، خوب گریہ کیا، خوب گریہ کیا، اور سامنے رکھ کر دونوں بازو تھامے اور دیر تک نظر بھر کے علی اکبر کو دیکھا. پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ. بعض ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا ہے، ایک جملہ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا آقا نے کہا جاؤ خدا حافظ. بعض ارباب مقاتل نے یہ لکھا ہے آقا سے یہ کہا ہی نہیں جا سکا جاؤ خدا حافظ. علی اکبر آقا کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، آقا نے پیار کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا، نظر بھر کے دیکھا، اور یہ نہیں کہا جاؤ خدا حافظ، بس ہاتھ اٹھا کے خدا کی طرف اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار اب تو گواہ رہنا اس قوم اشقیاء پر. فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا
وخلقا ومنطقا، اے پروردگار گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے ان کی طرف جو تیرے رسول کی شبیہ ہے، شکل و صورت میں بھی، رفتار میں بھی، گفتار میں بھی۔ حضرت کا ہاتھ اٹھا کر یہ کہنا، علی اکبر نے سمجھا اذن مل گیا، آگے بڑھ گئے۔ یہ عبارت میں نے پڑھی ہے، اس لیے گزارش کر رہا ہوں، یعنی یہ نہیں کہا جا سکا حضرت سے بیٹا جاؤ، خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا یہ جا رہا ہے، اور علی اکبر نے سمجھا کہ مجھے اذن مل گیا، گئے۔ اور اسی موقع پر مجھ سے روزانہ بہت سی باتیں سوچ کر آتا تھا، لیکن بیان اتنا طویل ہو جاتا ہے، وقت مختصر ہوتا ہے کہ تمام باتیں گزارش نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ مجلسوں کے بعد درس کی شکل میں ان آیتوں پر بھی علیحدہ سے گفتگو کروں گا، اور یوٹیوب کے ذریعے آپ حضرات تک پہنچ جائے گی کہ مولا امام حسین نے کتنے مقامات پر قرآن مجید کی کن کن آیتوں کی تلاوت کی ہے، تاکہ یہ قرآن اور حسین کا موضوع مکمل ہو جائے۔ ایک موقع یہ بھی ہے جب سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی، بیٹا جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، اور مولا امام حسین فرما رہے تھے، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت میں نے عرض کیا تھا پہلی دوسری ہی مجلس میں کہ ہر موقع پر امام حسین نے آیتوں کی تلاوت اس طرح کی ہے تاکہ سیرت حسین اور رفتار حسین اور مشیت حسین، ارادہ حسین، نیت حسینی واضح رہے، اور اسے درباری مورخوں کے حوالوں سے نہ لکھا جائے، اسے قرآن کی آیتوں کے حوالے سے لکھا جائے، قرآن کی آیتوں کے حوالے سے لکھا جائے۔ ایک جملہ عرض کروں، شاید اس سے پہلے نہیں عرض کیا ہے کبھی، اس آیت کی روشنی میں کیا کہا آقا حسین نے، اس آیت کی تلاوت کیوں کی، اس شأن تلاوت سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے، اس شأن تلاوت، اس موقع پر اس آیت کی تلاوت سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آیت کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا ہے۔ علی اکبر جا رہے ہیں اور حسین اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ شہداء بھی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے شہداء ہیں۔ اللہ ہی چنتا ہے کہ اس کی وحدانیت پر گواہی دینے والے کون ہیں، اللہ چنتا ہے کہ اس کے دین کی حفاظت کرنے والے کون ہیں، اللہ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ اس کی کتاب اور وحی اور مقام ختم نبوت اور نبوت کی حفاظت کرنے والے کون ہیں، دین و شریعت کی حفاظت کرنے والے کون ہیں۔ یہ استنباط ہوتا ہے یہاں پر، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ علی اکبر کے فضائل تو اسی آیت میں پوشیدہ ہیں، لیکن بس وقت گزر چکا، تمام ہو چکا، اس لیے دو فقرے عرض کروں گا اور پھر آپ ماتم کریں گے، پھر آپ نوحہ پڑھیں گے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور وہ یہ کہ حضرت علی اکبر گئے اور رجس پڑھتے جاتے تھے اور پوری شجاعت کے ساتھ دشمنوں پہ حملہ کرتے جاتے تھے۔ سن مبارک کوئی بہت زیادہ نہ تھا، بعض موثق تاریخوں کی روشنی میں 18 یا 19 برس کا سن ہے، 18 یا 19، مگر بڑے بڑے دشمنوں کو تہ تیغ کیا۔ ایک شقی نے جس کا نام مرہ ابن منقذ بتایا جاتا ہے، قسم کھائی کہ اگر میرے سامنے سے یہ جوان گزرا تو میں اس کے باپ کو اس کے غم میں ضرور رلاؤں گا۔ پیسر منقذ نے اپنی قسم بھی پوری کی۔ جیسے ہی علی اکبر اس کے سامنے سے گزرے، اس نے کمین گاہ کا سہارا لے کر سینے پر ایک نیزہ ایسا مارا کہ شبیہ پیغمبر پھر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ بس اس سے زیادہ میں پڑھوں گا نہیں، ختم کر دی مجلس، 2 جملے پڑھوں گا، صرف 2 جملے۔ یہ دونوں جملے علامہ شیخ مفید نے کتاب ارشاد میں لکھے ہیں، کتاب ارشاد میں لکھے ہیں۔ ایک فقرہ تو شاید دوسرے ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک فقرہ نہیں پڑھتے، آج بہت اپنے اوپر جبر کر کے پڑھ رہا ہوں۔ شیخ مفید نے ممبر پر آنے سے پہلے میں نے ارشاد کتاب اٹھائی، پھر دیکھا اور تنہا بیٹھ کے بہت رویا، اور اس کے بعد بہت سنبھال کے آپ کے سامنے آیا ہوں، بہت سنبھال کے، دل سنبھال کے آیا۔
شیخ مفید نے لکھا اس نے سینے پہ نیزہ مارا، علی اکبر زمین پر آئے، دشمنوں نے گھیرے میں لیا اور پھر اپنے اسلحوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب آپ کو اندازہ ہے قبر مبارک امام حسین کے پائینے پا کربلا، خدا کرے آپ سب جائیں زیارت کے لیے، ذریح امام میں امام حسین کی قبر ہے، لیکن پائینے پا ایک چھوٹی سی قبر ہے، اسے کہتے ہیں علی اکبر کی قبر۔ ارے 18-19 برس کا جوان ہاشمی، کیا قد و قامت رہا ہوگا، لیکن چونکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا اس لیے چھوٹی سی قبر میں دفن کیا گیا۔ بس میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ یہ کہ جناب زینب کو ایک خاص تعلق خاطر تھا اکبر کے ساتھ۔ یہ جملہ بھی ارشاد مفید میں ہے، جب علی اکبر کے لاشے پہ حسین پہنچے تو یہ واحد لاشا ہے، دیکھا حسین سے پہلے زینب موجود ہے، اکبر کے لاشے پہ زینب موجود۔ واہ خیا یا ابنا خیا، واہ حبیبا، واہ محمدہ۔ حسین جھکے اور بہن کو تسلی دے کر اٹھایا، بہن کو خیمگاہ میں بھیجا اور کہا بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں مدد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمیں حکمت قرآنی سے آشنا فرما، پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں بھی آقا حسین کے سلامی ماتمی عزادار ہیں ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار ان مجالس میں ذکر اہل بیت کا فیض تمام عالم انسانیت کے لیے عام کر دے۔ پروردگار معبود، عالم انسانیت بے چین ہے، بیماریوں کی زد پر ہے، فتنوں و سازشوں کی زد پر ہے، جنگوں و بے امنیوں کی زد پر ہے۔ پروردگار امن عالم کا اہتمام فرما، پروردگار ہر وبا اور ہر فتنے سے بچا لے، پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے، پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں، پروردگار معبود ہمیں قرآن اور اہل بیت کی حرمت کی خاطر جان دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارا خاتمہ شہادت پر ہو، پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء حق کا، مرجعیات حقہ کا سایہ برقرار رہے، پروردگار آیت اللہ العظمیٰ مرجع عالی قدر سید علی حسینی سیستانی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار رہبر ملت اسلامیہ حضرت ولی فقیہ آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار ولی آخر ولی معصوم فرزند زہرا کو اذن ظہور عطا فرما، پروردگار ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت کو عدالت کا پرچم لہرا دے۔